وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر البتہ نگہبان ہیں. فرشتوں کی طرف اشارہ ہے. حافظ کی جمع حافظین. کرامن بزرگ، باعزت، کریم کی جمع عزت والے، معزز. کاتبین کاتب لکھنے والے، کاتب کی جمع. یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو بھی تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو. یہاں اس فرشتوں کی 4 صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے. نمبر 1 وہ نگہبان ہیں، حفاظت کرنے والے. نمبر 2 بہت معزز ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے. نمبر 3 ہمارے اعمال نامے بھی لکھتے ہیں. اور نمبر 4 وہ ہمارے اعمال کو جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. جہاں تک فرشتوں کے حفاظت کرنے کا تعلق ہے تو اس کا ذکر سورۃ الانعام 61 میں بھی آتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. سورۃ الرعد میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ کے حکم سے وہ کیا کرتے ہیں فرشتے؟ انسان کی حفاظت کرتے ہیں، مختلف طرح کے نقصانوں سے بچاتے ہیں اس کو. اور پھر یہ حافظین صرف ہمارے حفاظت نہیں کرتے بلکہ ہمارے اعمال کو بھی واچ کرتے ہیں، ان کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کرامن بہت معزز ہیں کیونکہ کبھی گناہ کیا ہی نہیں انہوں نے، اور بہت ہی ڈیوٹیفل ہیں. کاتبین لکھنے والے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ہمارے اعمال لکھتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور سورۃ مریم میں آتا ہے کلا سنکتب ما یقول، جو کچھ انسان کہتا ہے بولتا ہے. اور کیسے لکھتے ہیں؟ یعلمون ما تفعلون، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو، تو جو بھی وہ دیکھتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں. تو فرشتے جو ہمارا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں وہ مشتمل ہے کس پر؟ نمبر 1 ہمارے اعمال پر، ہمارے فعل پر. تو ہمارے افعال کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں، ہمیں دیکھتے رہتے اچھا کیا کر رہا ہے اس وقت. اگر واقعی نظر آ جائے نا تو ہم گھبراہٹ کے مارے کچھ نہ کر سکے. اگر کسی وقت آپ کو یہ پتا چلے کہ کوئی شخص آپ کو دیکھے چلے جا رہا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ کام نہیں ہوتا. تو اللہ نے یہ بڑی رحمت کی ہم پر کہ ان کو چھپا دیا ہم سے. وہ ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. نمبر 2 وہ سنتے ہیں جو ہم بولتے ہیں. تو نامہ اعمال ہمارے فعل پر بھی مشتمل ہے، ہمارے قول پر بھی مشتمل ہے. اب ایک تیسری چیز ہے جو ہم ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں. کیا فرشتے ہماری نیتیں جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اذا ہم العبد بحسنۃ کتبت، جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لکھ لی جاتی، تو گویا ارادہ لکھا جاتا ہے. وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ حَسَنَةً كَامِلَةً. اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کرتا نہیں تو پوری نیکی لکھ لی جاتی. اب یہ باہر اس نے کچھ نہ بولا ہے، نہ ہلا ہے، نہ جلا ہے، صرف ارادہ ہو رہا ہے اس کا، اور وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ہماری نیتیں بھی لکھی جاتی ہیں. اب فرشتوں کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہوگا. اللہ نے کوئی سسٹم رکھا ہوگا کہ جس سے وہ جان لیتے ہماری نیتیں. اگر انسان نے ایسے آلات بنا لیے ہیں، ایکس رے مشینز بنا لی ہیں کہ جس سے ہمارے جسم کے اندر کی ہڈیاں اور ہماری اور بہت سی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو فرشتوں کو بھی تو اللہ کوئی نظام دے سکتا ہے کہ جس سے وہ جان لے کہ ہمارے اندر کیا. سفیان ثوری ایک تابعی تھے، ان کا قول یہ، ان سے کسی طالب علم نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ فرشتوں کو پتہ چل رہا ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ نامہ اعمال میں تو لکھا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب انسان اچھا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے جس کی بنا پر فرشتہ جان لیتا ہے کہ اس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، کوئی اچھی بات سوچی. اور جب کوئی بدنیتی کرتا ہے، برا ارادہ کرتا ہے، تو انسان کے اندر سے ایسی بو آتی ہے کہ وہ فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ برائی لکھ لیتا ہے. بہرحال حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس بات میں بھی کافی حد تک ایک سچائی نظر آتی ہے، کیونکہ جو انسان اچھی سوچیں رکھنے والے ہوتے ہیں، مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں، خیر اور بھلائی ان کے اندر ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چپ بھی رہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خیر خواہ لوگ ہیں. اور جو بدنیت ہوتے ہیں، اگر وہ زبان سے آپ کی تعریفیں بھی کر رہے ہوں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں یا نہیں. تو مومن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ لیتا ہے، اپنی فراست سے دیکھتا ہے. تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی سمجھ اور سینس دے دیتا ہے کہ دوسرے کی اچھائی برائی آپ سینس کرنے لگتے ہیں، آپ کا دل بتا دیتا ہے کہ یہ شخص آپ کے لیے اچھا اور یہ نہیں. انسان تو کیا، اگر آپ کسی گھر میں، کسی عمارت میں، کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں تو وہاں کا بھی ایک ماحول اور ایک
ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے اس سے انسان کو جو ایک تاثر ہوتا ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک خاموش قسم کی وائبز ہوتی ہیں کہ جس سے آپ یا دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو یا آپ دوسرے سے ہٹ جاتے ہیں، دور ہوتے ہیں. تو نیکی کے اندر ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے. آپ کم بھی عمل کریں لیکن آپ کا دل اگر اچھا نا دوسروں کے لیے، آپ خیر خواہ ہیں، آپ کے اندر بھلائی ہے، تو وہ خود بخود دوسروں کو آپ کی طرف کھینچ لے گی. لیکن اگر آپ نیت کے چور ہیں، بدنیت ہیں، اور دوسروں کے لیے حسد رکھتے ہیں اندر، اور دوسروں کے لیے بدخواہی رکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اندر کی جو ایک کیفیت ہے وہ انسان کے جسم سے جیسے ہیٹ نکلتی ہے نا، یا انسان کے اندر سے کچھ شعائیں کہنی چاہیے، وائبس کہنی چاہیے، تو وہ بھی دوسرے کو متاثر کرتی ہے. اور یہ صرف بڑوں میں نہیں، بچوں کو آپ دیکھیں جن کے سینسز بہت شارپ ہوتے ہیں، بچے بہت جلد، بچے کے جانوروں میں آپ دیکھیں وہ کیا چیز ہے جو ایک بے زبان کتے کو اپنے مالک کی پہچان کرا دیتی کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، اور ایک اجنبی کے ساتھ وہ اور معاملہ کرتا ہے. تو یہ قدرتی طور پر انسان کے جو اعمال ہیں وہ محض اس کی ظاہری حرکتیں نہیں ہیں. اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے، بلکہ احسن عمل کا آدھا باہر ہے اور آدھا اندر ہے. احسن عمل دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، نمبر 1 انسان کی نیت، اور نمبر 2 انسان کا ظاہری عمل. اگر نیت اچھی نہیں تو ظاہری عمل آدھا ہے اور وہ بھی بیکار ہو جائے گا، اور اگر نیت اچھی ہے تو ظاہری عمل میں کوئی کمی بیشی ہے تو بلکہ ان دو میں سے زیادہ امپورٹنٹ پھر اندر والا ہے. تو بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اسی لیے پیغمبروں کا ایک بنیادی کام کیا ہوتا تھا، تزکیہ نفس. حل لک الی ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا 4 بار آپ کے فرائض منصبی کا ذکر آیا قرآن میں، اور 4 بار تزکیہ کا ذکر آیا علم کے ساتھ. یعلمہم الکتاب ویزکیہم، تزکیہ. تو یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ اندر کی میل اتارنا ہے، اندر کی خرابیوں کو نکال باہر کرنا ہے، جس میں حسد، نفرت، غصہ اور دوسروں کے لیے برا سوچنا اور بدنیت ہونا اور ریاکاری اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، عجب کا شکار ہونا، یہ سب خرابیاں ہیں جو انسان کے اندر گندگی پھیلا دیتی ہیں اور اس کا اثر پھر باہر بھی رس کے آ جاتا ہے. تو بہرحال ایک اور حدیث میں آتا ہے اذا ہم عبدی بحسنۃ ولم یعملها کتبتها له حسنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اس کے لیے لکھ دیتا ہوں. جب انسان اچھا ارادہ کرتا ہے، فإن عملها، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کر کے وہ کام کر بھی لیتا ہے، کتبتها 10 حسنات، تو میں 10 نیکیاں لکھتا ہوں، الى 700 ضعف، 700 گنا تک. وإذا ہم بسیئہ، اور جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، ولم یعملها، اور اس کو کرتا نہیں، لم اکتبها علیہ، کچھ نہیں لکھتا اس کے خلاف. فإن عملها کتبتها سیئۃ واحدہ، اور اگر کر لیتا ہے ایک برائی اس کے لیے لکھ لیتا ہوں. تو بہرحال یعلمون ما تفعلون، فرشتے جانتے ہوتے ہیں جو بھی تم کر رہے ہوتے ہو. اور ویسے بھی ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، نعیم میں ہوں گے. اور پیچھے میں آپ کو بتا چکی کہ نعیم 2 طرح کی ہوتی، ایک قلبی اور ایک بدنی، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ایک نعیم ہوتی ہے جو ماحول اور فضا اور مادی چیزوں کی شکل میں ہوتی ہے، جن کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے. اور ایک نعیم جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے. اور اصل جو نعیم یا راحت یا خوشی اور ایک اطمینان ہے وہ انسان کے اپنے قلب کے اندر ہوتا ہے. باہر کا ماحول اگرچہ اثر کرتا ہے، لیکن زیادہ تر کیا چیز پھر کاؤنٹ کرتی ہے؟ اپنے اندر کی کیفیت. اگر آپ کے اپنے اندر ایک راحت اور خوشی ہے تو اس کا کیا ہوگا فائدہ؟ اگر باہر گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، حالات خراب بھی ہیں، لوگ آپ کو کوس بھی رہے ہیں، کوئی آپ کو کچھ بھی کہہ رہا ہے، لیکن آپ کے اندر کی خوشی جو ہے وہ آپ کو خوش رکھے گی. لیکن اگر آپ کا دل خوش نہیں تو آپ کے پاس بہترین سے بہترین چیزیں بھی ہوں تو وہ آپ کے لیے خوشی کا سامان نہیں ہو سکتی. تو ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ، ابرار کس کی جمع؟ برن کی جمع. تو ابرار جو ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی ہر طرح کی ان کو خوشیاں نصیب ہوں گی، اندر کی بھی باہر کی بھی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، کبھی آپ کے پاس بہت ساری چیزیں تو دل خوش نہیں، کبھی دل خوش ہے تو باہر کی نعمت نہیں. تو دنیا کی نعمتیں جو ہے وہ ادھوری ہیں. اصل نعمت کہاں ہے؟ جنت میں. تو یہاں نعیم سے مراد پھر کیا ہے؟ جنت. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک فجار جحیم میں ہوں گے.
فجار کس کی جمع؟ فاجر کی، بڑے گناہگار، بدکار، دین کی پردہ دری اور نافرمانی کرنے والا، جو گناہ کرے اور تائب نہ ہو. اس میں جھوٹ بولنا بھی آتا ہے، کسی کو جھوٹا قرار دینا، نافرمانی کرنا، بے اعتدالی کرنا، یہ سب چیزیں آتی. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، تو نعیم کے وزن پہ کیا ہے؟ جہیم. جہیم میں ہوں گے، اور جہیم بھی ایک باہر ہوتی ہے اور ایک اندر ہوتی ہے انسان کے. ایک جلن کڑھن اس کے اندر لگی رہتی ہے اور ایک باہر ہوتی ہے. تو یہاں مراد ہے جہنم میں. یصلونها یوم الدین، وہ اس میں جلیں گے یوم الدین کو. یصلونها کا لفظ جو ہے صاد لام یہ سے ہے. صلیون کہتے ہیں آگ میں داخل ہونا، جلنا، جلنا اور بھننا. یعنی یصلونها آگ میں پڑ کر بھنیں گے، آگ میں پڑ کے جلیں گے. یعنی یہ سمپلی داخل ہونے کے لیے نہیں ہے. داخلہ کا لفظی صرف معنی یہ نہیں، بلکہ اصل معنی اس میں کیا ہے؟ جلنا، جل کے بھن جانا، جل بھن جانا. یصلونها اس میں داخل ہو کر جل بھن جائیں گے، یہ معنی ہے. وما هم عنها بغائبین، اور نہ ہوں گے وہ اس سے، کس سے؟ جہیم سے. یصلونها میں بھی جہیم ہے اور ما هم عنها میں بھی جہیم ہی ہے. بغائبین غائب ہونے والے. غائبین کس کی جمع؟ غائب کی. وہ اس جہنم سے غائب نہیں ہوں گے، یعنی حاضری کے پابند ہوں گے، ایبسنٹ نہیں ہو سکیں گے. غائب کون ہوتا ہے؟ جو حاضر نہ ہو. دنیا میں تو انسان جہاں سے جی چاہے جب جی چاہے غائب ہو جاتا ہے، یہ بہت مشکل پڑھائی ہے غائب ہو جاؤ. لیکن قیامت کے دن جو مجرم جہنم کے قید خانے میں گئے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے کہیں. جیسے ایک اور جگہ تھا نا، وما ہم بخارجین من النار، وہ آگ سے نکل ہی نہ سکیں گے. تھوڑی دیر کے لیے بھی وقفہ نہ ہوگا، کوئی بریک نہ ہوگی، اس سے الگ نہ ہوں گے، کہیں چھپ نہ سکیں گے، بلکہ اس میں حاضر رکھے جائیں گے. تب آپ دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی ہمیشہ نعمتوں میں ہوں گے، اور جو بد ہوں گے وہ ہمیشہ مصیبت میں ہوں گے. نیکوں کے لیے آتا ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. نیک لوگوں کے لیے کیا ہوں گی؟ نعیم مقیم، قائم رہنے والی نعمتیں. خالدین فیہا ابدا. اور اس کے برعکس جہنم میں جانے والوں کے لیے وما ہم عنہا بغائبین، وہ بھی ابداً ابدا وہاں رہیں گے اور اس سے نکل نہ سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ یوم الدین ہے کیا؟ ما ادراک، ادرا کا لفظ جو ہے یہ دال رے یہ سے ہے، درا جاننا. اور ادرا کا اگر صیغہ ہم لیں فعل تعجب، جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا، پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ تو خوب جانتا ہے کہ کیا ہے وہ یوم الدین. اور دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں تو جانتا، کون بتائے تجھ کو، کیا چیز سمجھائے تجھ کو کہ وہ یوم الدین کیا ہے. اور دین کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جزا، سزا، بدلہ، بدلہ ہوتا ہے اصل معنی. دانا یدین سے تمہیں کیسے بتایا جائے کہ یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیسے بتایا جائے تجھ کو کہ وہ یوم الدین کیا ہے. کیوں بار بار دہرایا جا رہا ہے؟ اس دن کی سختی کو بتانے کے لیے. بہت سخت دن ہے، کوئی طریقہ نہیں کہ دنیا کی کسی چیز سے کمپیئر کر کے بتایا جائے کہ ایسا ہے یوم الدین. کسی چیز سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کسی چیز سے نہیں. مثلا اگر آپ لاوا پھوٹتا ہوا دیکھیں اور گھبرا جائے تو کہ ہاں یہ شاید قیامت بھی، جہنم بھی ایسے، کہ نہیں، جہنم اس سے بھی شدید ہے. دنیا میں ہولناک سے ہولناک سین دیکھ کر آپ اس کو 70 ٹائم ملٹیپلائی کر لیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے تمہیں کیا خبر کہ وہ دن کیا ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ بدلہ کس طرح کس کس چیز کا دیا جائے گا. دن بھر میں ہم جو کچھ کرتے رہتے ہیں ہمیں سوچ نہیں آتی کہ اس کا بدلہ بھی ہوگا. اسی لیے ہم نیکی پہ استقامت نہیں اختیار کرتے. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا، ہم کیوں محنت کریں، ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہماری تو کسی نے تعریف نہیں کی، ہمیں تو کسی نے پوچھا نہیں، ہمارے ساتھ تو کسی نے یہ نہیں کیا، تو ہم نہیں کرتے. اب یہ سوچ کب آتی ہے انسان کو؟ جب اس کو یوم الدین بھول جاتا ہے. اگر اس کو یاد رہے کہ یوم الدین ہے تو وہ ایک دفعہ بھی یہ نہ سوچے، کیونکہ جو ہی اس کو خیال آئے کہ کسی نے مجھے پوچھا نہیں، کسی نے میرا بدلہ نہیں دیا، تو وہ فوراً کیا سوچے گا؟ کیا سوچے گا؟ بدلے کا دن تو ہے، بدلہ تو ضرور ہوگا، فکر کی کیا بات ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص غلط کام کر کر کے بچتا چلا جا رہا ہے، کوئی اس کو پکڑتا نہیں، کوئی پوچھتا نہیں، مثلا کوئی شخص چوری کا عادی ہے، کوئی شخص جھوٹ کا عادی ہے، کوئی شخص غیبت کا عادی ہے، کوئی شخص اور کسی خرابی کا عادی ہے، نماز چھوڑنے کا یا نماز کی چوری کا،
کچھ بھی. اور وہ ایک کے بعد ایک دفعہ یہ غلطی کرتا چلا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ سوچ کر ابھی تک تو بچ ہی رہا ہوں نا، آگے بھی بچ ہی جاؤں گا. تو اس کو سوچنا چاہیے کہ نہیں، بدلے کا دن ہے اور ان چیزوں کا بدلہ دیا جائے گا. غلط کاموں کا بدلہ غلط ہی ہوگا، غلط کاموں کا بدلہ اچھا نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلے کا دن کہے اور یہاں انسان جھوٹ بول کے کہے کچھ نہیں ہوتا؟ یعنی جھوٹ بولے اور کچھ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چوری کرے اور کچھ نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حیرت کی بات ہے کہ انسان سمجھے کہ میں چوری کروں اور اس کے بدلے انعام ملے گا مجھے، کیونکہ جنت تو انعام ہے نا. اسی لیے بار بار یہ کہہ کے بتایا جا رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین. کیسے بتایا جائے تجھ کو، کیا جانے تو، کون سمجھائے تجھ کو کہ وہ دن ہے کیا، وہ دن کیسا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا. یعنی وہ ایسا دن ہے کہ جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کیونکہ ہر ایک دوسرے سے بھاگ جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ایک اور جگہ آتا نا واتقوا یوما، واتقوا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ بدلہ دے گا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو کچھ بھی. تو کیا ہوگا پھر؟ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا. لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوگی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور فیصلہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اس دن اللہ کے پاس ہوگا. والامر، امر کا کیا معنی ہے؟ حکم، فیصلہ، کام، معاملہ، حالت. والامر یومئذ، اس دن اصل میں یہ تھا یوم اذ کانا کذا و کذا. یہ اصل یوم اذن کیسے تھا؟ یوم اور از، یعنی اس دن جب کہ یہ ہوگا. اور اس کے بعد والا فکرہ اڑا دیا جاتا ہے اور اس کی بجائے اس کے نیچے دو زیر آ جاتی، اذن ہو جاتا ہے. یوم اذن، اس دن جب یہ فیصلہ ہوگا تو اصل اتھارٹی کس کے پاس ہوگی؟ للہ، اللہ کے پاس. مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی لمن الملک اليوم، آج کس کی ہے بادشاہت؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار. سورۃ غافر میں آتا ہے، سورۃ روم میں آتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، فیصلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. سورۃ اعراف میں آتا ہے الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی ہے ساری مخلوق، اسی نے سب کو پیدا کیا اور سب کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اور بندوں کا حال کیا ہوگا؟ بندے کیا کہیں گے؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری تو ساری بادشاہت ہی ختم ہو گئی. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، تم چھوڑ آئے جو ہم نے تم کو دیا تھا. آج دنیا میں اگر کسی انسان کے پاس کوئی اتھارٹی، کوئی حکومت، کوئی اقتدار، کوئی ملکیت کسی بھی قسم کی ہے تو بس وہ یہی کے لیے، کل کے لیے نہیں ہے. کل اس کو نہیں یہ سب ملے گا. کل ہر قسم کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہو جائے گی. والامر یومئذ للہ. تلاوت. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. عموماً لوگوں کے
غلط کام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ لوگ غلط آس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں سفارش کر دے گا، فلاں کام آ جائے گا، کیا پتا میری کوئی نیکی اللہ کو کتنی پسند آ جائے. وہ ایک عورت تھی جس نے کنویں سے پانی نکال کے اپنے موزے میں کتے کو پلایا تھا اور وہ بخش دی گئی تھی. کیا پتا کیا ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی کو سب کچھ پتا، ہمیں نہیں پتا. ہمارا فرض کیا ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہ کرتے جائیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، لہٰذا کیا ہوگا، ہم بخشے بخشائیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنے چچا کو، اپنی پھپھی کو، اپنے پورے خاندان کو کھلم کھلا طور پر کہا تھا. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اے پھپھی صفیہ اور اے بیٹی فاطمہ، لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. اور بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو متنبع کر کے فرمایا انقذوا انفسکم من النار واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو خود آگ سے بچاؤ، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں. مت اس زوم میں رہنا کہ ہم پیغمبر کے رشتہ دار ہیں لہٰذا ہماری تو بخشش ہو کے رہے گی. اسی کے بارے میں پہلے آنا ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ پوچھے گا نہیں، پکڑے گا نہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر البتہ نگہبان ہیں. فرشتوں کی طرف اشارہ ہے.